السلام علیکم۔ مسلم سائیکالوجی میں آج کا ہمارا ٹاپک ہے ابن سینا۔ تعارف: ابن سینا کا پورا نام ابو علی الحسن ابن عبداللہ تھا، لیکن بو علی سینا کے نام سے جانے جاتے تھے۔ اہل یورپ انہیں ایویسینا کے نام سے جانتے ہیں۔ آپ نے یونانی نظریات کو اسلامی ڈھانچے میں ڈھالا۔ عظیم فلسفی، شاعر، ماہر طب، ریاضی دان اور موسیقار ابن سینا بخارا میں پیدا ہوئے۔ انہیں بچپن ہی سے علم و مطالعہ کا بہت شوق تھا۔ آپ راتوں کو جاگ کر مطالعہ میں محو رہتے تھے۔ ایک مستند روایت کے مطابق ان کی تصانیف کی تعداد 276 ہے۔ دور جدید میں طب، نفسیات اور سائنس کی ترقی میں ابن سینا کی خدمات کو سنگ میل کی حیثیت دی جاتی ہے۔ بو علی سینا نے روح اور جسم کے مسئلے پر تفصیلی نظریات پیش کیے۔ آپ کا مشہور نظریہ تھا کہ مائنڈ ہیز اٹس ایفیکٹس آن باڈی اینڈ باڈی ہیز اٹس ایفیکٹس آن مائنڈ۔ نظریہ روح: بو علی سینا کے نظریے کے مطابق روح ایک غیر فانی شے اور جسم سے علیحدہ رہتی ہے، تاہم تمام تر جسمانی افعال کے پیچھے روح کار فرما ہوتی ہے۔ بو علی سینا روح اور جسم کی سنویت کا قائل تھا۔ نظریہ نفس: ابن سینا روح اور جسم کے فعلیاتی تعلق کو نفس کا نام دیتا ہے۔ ابن سینا نے نفس کی مختلف اقسام بتائی ہیں اور ان کی مختلف صلاحیتوں کا تذکرہ کیا ہے۔ ابن سینا کی نفسیات نفس نباتی سے نفس حیوانی اور نفس انسانی تک کا تدریجی سلسلہ ہے۔ نمبر 1، نفس نباتی۔ اس کی درج ذیل قوتیں ہیں جو مصروف کار رہتی ہیں۔ نمبر 1، تغذیہ۔ نمبر 2، تولید۔ نمبر 3، نشو و نما۔ نفس حیوانی: نفس حیوانی میں درج ذیل قوتیں ہوتی ہیں۔ نمبر 1، قوت مدرکہ۔ نمبر 2، قوت محرکہ۔ نفس انسانی: نفس انسانی میں نفس نباتی اور نفس حیوانی کی تمام قوتیں جمع ہو جاتی ہیں۔ ان قوتوں کے علاوہ نفس انسانی کو بہت سی استعدادیں حاصل ہیں، مثلاً قوت متصورہ، مخیلہ، واہمہ، حافظہ وغیرہ۔ یہ تمام قوتیں اور صلاحیتیں انسانی دماغ اور اس کے مختلف حصوں سے تعلق رکھتی ہیں۔ اس عظیم مفکر نے ادراک کی وضاحت کی اور اسے 2 حصوں میں تقسیم کیا: خارجی ادراک، داخلی ادراک۔ نمبر 1، خارجی ادراک۔ وہ ادراک ہے جو حواس خمسہ کے ذریعے حاصل ہوتا ہے۔ نمبر 2، داخلی ادراک۔ وہ ادراک ہے جو دوسرے ذرائع سے حاصل ہوتا ہے۔ اس کی 5 اقسام ہیں جو بیان کی جا چکی ہیں: حس مشترک، تخیل، مخیلہ، واہمہ اور حافظہ۔ بو علی سینا کی کتاب: بو علی سینا کی کتاب القانون فی الطب، الشفاء، طبی کتب میں پڑھی جانے والی سب سے زیادہ کتاب ہے۔ بو علی سینا کی کتاب یورپ میں نصاب کے طور پر بھی پڑھائی جاتی رہی۔ اس کتاب میں آپ نے لکھا کہ روح کی کمزوری جسمانی اور ذہنی بیماریوں کی علامت پیدا کر دیتی ہے۔ اپنی اس کتاب میں آپ نے ہسٹیریا، مرگی، مالیخولیا جسے میلنکولیا بھی کہا جاتا ہے، مراق اور ماوراتی رد عمل سے متعلق مریضوں کا کثرت سے ذکر کیا ہے۔ ہوپ کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی۔ پلیز اپنے دوستوں کے ساتھ اسے شیئر کریے، سبسکرائب کریے، لائک کریے اور کمنٹس میں ضرور بتائیے کہ آپ کو یہ انفارمیشن کیسی لگی۔